وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم وزادکم علما وہدی وتقی. اس کے بعد ہمارے اس مسابقے کے آخری مقرر ہے محمد زبیر محمد شریف. وہ آئے اور اسلام اور رواداری اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فيسبوا اللہ عدوا بغیر علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله يتقاكم. نہ پوچھ کون ہے یہ شخص، کیا ہے اس کا مذہب. نہ پوچھ کون ہے یہ شخص، کیا ہے اس کا مذہب. اس کی آنکھوں میں دیکھ تو ملے گا پیار ہی پیار. لائق صدر احترام صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، مہمان خصوصی اور پردہ نشین خواتین، آج کے اس سالانہ انجمن میں نے جس موضوع سخن کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اسلام اور رواداری. معزز سامعین اکرام، اسلام کی وہ روشن تعلیم جس نے ہمیشہ اغیار کے دل و دماغ پر فاتحانہ حکمرانی کی ہے اور انہیں اپنا گرویدہ بنایا ہے، وہ سبھی قوم، مذہب اور انسانیت کے ہر طبقے کے ساتھ رواداری ہے. انسان چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو، پیار و محبت کا بھوکا ہوتا ہے، رواداری کا خواہاں ہوتا ہے. نیز کل حزب بما لدیہم فرحون کے مطابق ہر ایک کو اپنا مذہب و معبود پیارا ہوتا ہے. ان کے خلاف نازب کلمات کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا. اس سے ان کی حنا کو چوٹ پہنچتی ہے اور ان کی عزت نفس کو دھکا لگتا ہے. اسلام نے انسان کی اسی ذہن سخت کا استعمال کیا اور سختی سے اپنے متبعین کو اس بات کی تاکید کی کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہ اللہ کے سوا جو غیروں کی پرستش کرتے ہیں تم ان کو برا بلا نہ کہو، ورنہ عداوت و نادانی میں وہ اللہ رب العالمین کا برا بلا کہیں گے. اسی رواداری کا نتیجہ تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اس کی طرف مائل ہونے سے اپنے آپ کو روک نہ سکیں اور اپنے گلے میں اسلام کا کلا ڈالنے پر مجبور ہو گئے. عرب اپنے مقابلے میں پوری دنیا کو گنگی سمجھتے تھے اور نصارہ کی یہود کے نزدیک کوئی وقار کی حیثیت نہیں اور یہود نصارہ کو کی آنکھ نہیں باتے تھے. قرآن نے ان کے تمام دعووں کو نقل کیا ہے اور الغرض اسلامی تعلیمات کا ایک روشنہ بھی ہے کہ اس نے ہر مذہب کے ماننے والوں اور ان کے مقامات مقدسہ کو تقدس و احترام کو باقی رکھا ہے. اور وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا کا فرمان جاری کر کے مذہبی رواداری کی ایک ایسی انہونی مثال پیش کی جس کی نظیر دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے. اور یہ صرف کتابی باتیں اور کاغذ دعوے نہیں ہیں بلکہ واقعات کی تصدیق کرتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں سے معاہدہ کرنا، عیسائیوں کو اپنے طریقے پر مسجد نبی میں نماز ادا کرنے کی کھلی چھوٹ دینا اور مسلمان اور یہودیوں کا مقدمہ پیش کرنے پر لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا کے تحت یہودیوں کے حق میں فیصلہ دینا، صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ سے کم شرائط صلح کرنا اور امن و امان بحال رکھنا اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. انہی مذہبی و اخلاقی رواداری کا نتیجہ تھا کہ جن مٹھی پر مسلمانوں کو کفار مکہ نے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، 8 سال بعد وہی قوم مکہ میں فاتحانہ قدم رکھتی ہے تو ان کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہو چکی ہوتی ہے. فاتح سندھ محمد بن قاسم جب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سندھ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو کسی کو اتنی بڑی کامیابی کی امید نہیں تھی، لیکن انہوں نے دشمنوں کے سامنے رواداری اور مذہبی و اخلاقی رواداری کے ایک ایسے نمونے پیش کیے کہ جب سندھ سے واپس لوٹنے لگے تو وہاں کا کوئی ایسا بچہ، نوجوان، بوڑھا نہ تھا جس کی آنکھیں نم نہ ہوئی ہو. برادر کو ملت اسلام کے علاوہ دیگر تمام عالمی تہذیبوں میں رواداری قوم و مذہب کے بجائے رواداری کے برادر کو ملت اسلام کے علاوہ دیگر تمام عالمی تہذیبوں میں قوم مذہب اور انسانیت کی اور رنگ و نسلی تفریق کی وجہ سے انسانیت ہمیشہ غلط رہی ہے.
اس کے چنانچہ کاروں پر غور و تشدد ہر زمانے میں رہا ہے. امریکہ کی 20 ریاستیں ایسی ہیں جن کے اسکولوں مدرسوں میں امریکہ کی 20 ریاستیں ایسی ہیں جن کے مدرسوں اسکولوں کالج میں کسی کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں. اس کے برعکس اسلام نے الناس كلهم عيال فاحبهم اليه انفعهم لعياله کا اصول قائم کیا. اور یہ ایها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب ان اكرمكم عند الله اتقاكم وليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاحمر على ابيض ولا لابيض على احمر فضل الا بالتقوى کا اصول قائم کیا. اور رنگ و نسل کی تفریق ہمیشہ ختم کر دی اور اس پر عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دینا موقع فراہم کیا. حضرت عبادہ بن سامر رضی اللہ عنہ ایک سیاہ فام شخص تھے لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو کہ سیاہ فام عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو کہ سیاہ فام لنگڑے اور چپٹی ناک و ہلکے دار بالوں کے بد شکل انسان تھے، لیکن حج کے موسم میں خلیفہ عبد الملک بن مروان اعلان کراتے تھے کہ خلیفہ مشہور تابعی عطا بن ابی رباح کے علاوہ کوئی فتویٰ نہ دے گا. میرے بھائیوں، یہ تھی اسلام اور مسلمانوں کی وہ رواداری جس نے دم توڑتی انسانیت کا تحفظ کیا اور انہیں اپنے اعلیٰ تعلیمات سے ان کا تحفظ کیا اور اپنے اعلیٰ تعلیمات سے مذہبی و قانونی فکری آزادی دی اور اپنے اعلیٰ تعلیمات سے انسانیت کو پرامن جنت معاشرہ بنا دیا. آخر میں اس کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کو سائے محتاج آتا ہے. آخر میں اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قوم مذہب کے ساتھ آباداری کرنے توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر قائم دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.